أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ میں نے پچھلے جمعہ عقیدہ طحاویہ میں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا تھا۔ وہ اہل السنہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی کی بھی محبت میں افراط کا شکار نہیں ہوتے، غلو نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی ایک صحابی سے بھی ہم بغض رکھتے ہیں، اور نہ ہی کسی بھی صحابی کا تذکرہ اچھے الفاظ کے علاوہ کرتے ہیں، اور ہم نفرت کرتے ہیں ہر اس شخص سے جو رسول کے اصحاب سے نفرت کرے، اور اس سے بھی نفرت کرتے ہیں جو رسول کے اصحاب کا اچھے لفظوں میں تذکرہ نہ کرے۔ حبہم، ان سے جو محبت ہے، دین و ایمان و احسان، وہ دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، و بغضہم کفر و فسوق و عصیان، اور ان سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، وہ کفر ہے، فسق ہے، اور بغاوت اور سرکشی ہے۔ جیسے اہل السنہ کا معتدل عقیدہ صحابہ کے بارے میں ہے، ویسے ہی معتدل عقیدہ وہ اہل بیت کے بارے میں ہے۔ اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل نے آ کے کہا کہ میں نے زمین و آسمان کو بغور دیکھا ہے، آپ سے بہتر کائنات میں کوئی بندہ نہیں ہے، اور بنو ہاشم کے گھرانے سے بہتر کائنات میں کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جس کے پاس شرف صحابیت بھی ہو، صحابی بھی ہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ رشتہ داری بھی ہو، رشتہ داری خونی ہو یا رشتہ داری نسبی ہو، نسبت سے رشتہ دار ہو یا رشتہ خونی ہو، کوئی بھی رشتہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اس کی عظمت اور فضیلت ڈبل ہو گئی کہ صحابی بھی
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی، رشتہ داری کی وجہ سے فضیلت اور صحبت رسول کی وجہ سے فضیلت، عام صحابیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بہتر ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ پیغمبر کا حق مومنوں کے اوپر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تمام صحابیات سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام وہ زیادہ ہے، وہ مقام بلند ہے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ حضرت رقیہ کا مقام زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ ام کلثوم کا مقام زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ پیغام سناتی ہے یہی آیے تطہیر، عزت محمد کے گھرانے کے لیے۔ آیے تطہیر میں ایک خاص عزت کا، خاص مقام کا تذکرہ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں میرے گھر میں نازل ہوئیں، اور گھرانہ رسول کی فضیلت و عظمت میں ایک اور بات، یہ وہ گھرانہ ہے جس میں جبریل قرآن مجید کی آیتیں لے کر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو بستر ہے نا، یہ بابرکت بستر ہے کہ اس پہ اللہ کے رسول کے پاس جبریل وحی لے کے آتے رہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہتا ہے وہ جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، ان کا تذکرہ کرتی رہا کرو۔ اور اہل سنہ کا یہ عقیدہ جو امام طحاوی نے بیان کیا ہے، یا امام ابن تیمیہ نے شرح عقیدہ واسطیہ میں لکھا ہے، یہ معتدل عقیدہ ہے۔ غلو نہیں کرتے ان کی شان میں، یہ نہیں کہتے۔ وہ ایک آدمی کی کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی، اس میں وہ کہہ رہا ہے ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے بلکہ انبیاء سے افضل مانتے۔ جہالت کسی بات ہے کہ نبی کے آنے کی وجہ سے تو علی کو فضیلت ملی ہے۔ وہ فضیلت جو ابو طالب کو حاصل نہ ہو سکی، وہ فضیلت جو عبد المطلب کو حاصل نہ ہو سکی، جو ان کے آباء کو حاصل نہ ہو سکی، وہ فضیلت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اب کوئی کہے نہیں علی انبیاء سے بہتر ہے، یہ غلو ہے، یہ ان کی شان کو بیان کرنا نہیں بلکہ یہ تو نبی کی شان کو گھٹانا ہے۔ معتدل عقیدہ، ان سے محبت اور ان کے ساتھ محبت کرنے والوں سے محبت،
اور جو ان سے نفرت کرتے ہیں ان کے ساتھ نفرت، اظہار لا تعلقی، اظہار برات، اظہار بغض علی الاعلان، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے۔ جس کو صحابہ اور اہل بیت سے محبت نہیں ہے، وہ اہل بیت جن کے بارے میں اہل سنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، اہل بیت کی شان نہیں بیان کرتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اشعار پڑھا کرتے تھے، ان کے اپنے اشعار ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزل، اے اہل بیت رسول تمہاری محبت فرض ہے، اور یہ فرض کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں اتار کے۔ اور تمہاری عظمت کے کیا کہنے، تمہاری عظمت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تمہارے اوپر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ امام شافعی کا موقف ہے، نماز میں جو بندہ درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام احمد ابن حنبل کا موقف ہے، امام اسحاق ابن راہویہ کا موقف ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو رسول پہ آل رسول پہ درود نہ پڑھے نماز میں، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جس دعا میں درود نہیں ہے وہ دعا نہیں قبول ہوتی۔ جس دعا میں درود نہیں ہے وہ دعا قبول نہیں۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اور اہل سنت محبت کی کیا دلیل دیں کہ کہہ گئے ہیں کہ رسول کی آل پہ اگر درود نہ پڑھا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور اہل سنت محبت کا کیا ثبوت دیں کہ اپنی کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں، اہل سنت کے جو محدثین ہیں سب بڑے بڑے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، جنہوں نے بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں حدیثوں کی۔ ایک تو یہ کتابیں لکھنے والے خود اہل السنہ، اور جن راویوں کی روایات کو معتبر سمجھتے ہیں وہ راوی اہل سنت۔ اگر کوئی راوی اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت کے عقیدے پہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ جبریہ کے ساتھ یا قدریہ کے ساتھ یا معتزلہ کے ساتھ یا جامعہ کے ساتھ یا مرجیہ کے ساتھ یا رافضیوں کے ساتھ یا ناسبیوں کے ساتھ یا خارجیوں کے ساتھ ملتا ہے، محدثین اس بندے کی حدیث کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ جو بندہ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹا ہو، جو راوی عقیدہ اہل سنت سے ہٹا ہوا ہو، اس راوی کی روایت معتبر نہیں سمجھتے۔ نہ صرف کتابوں کے مؤلف اور مصنفین اہل سنہ، بلکہ جن راویوں سے حدیث لیتے ہیں وہ سلسلہ سند جو ہے وہ راویوں کی ایک کڑی اور ایک زنجیر جو کسی بھی محدث سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ اس قدر عظیم محدث ہیں کہ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 واسطے آتے ہیں، صرف 2 واسطے، مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک جن سے بیان کرتے ہیں وہ تابعی ہیں، نافع عبداللہ بن عمر کے شاگرد، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مالک کے درمیان صرف 2 واسطے، اور اپنی کتابوں میں وہ کتاب، وہ روایت جو اہل بیت کے بارے میں مشہور ہے، اس کی راویہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں خود کے اوپر چادر لی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
چادر لے کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ راویہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیان کرنے والے محدث اہل سنت، بیان کرنے والے راویان۔ اور کون سی دلیل چاہیے؟ اہل سنت کہتے ہیں بیان نہیں کرتے۔ پہلی 3 صدیوں تک، 300 برس تک اہل سنت کے علاوہ کوئی محدث لے کے تو آئیے، کوئی مصنف جو اہل سنت نہ ہو لیکن اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان بیان کرتا، کوئی ایک بھی نہیں ملے گا۔ پہلے 300 برسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، یہ جو چیزیں دوسری کتابوں میں جو اہل سنت کے عقیدے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں ان کی کتابوں میں یہ جو احادیث درج کی گئی ہیں، ان کی بنیاد کہاں ہے؟ اب کہتے ہیں ہمارا حق ہے، ہم ہی سب کچھ ہیں، سب سے بڑے محب ہم ہی ہیں۔ کتابوں سے، اہل سنت کے کتابوں سے فضیلت کی حدیث ملتی ہیں، اٹھائی اہل سنت کی کتابوں سے، بیان کی اہل سنت کے راویوں نے، درج کی اہل سنت محدثین نے، اور کہتے ہیں سب سے زیادہ محبت جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں، اہل سنت کو تو محبت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے نا اہل محبت اور صحابہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا، تو اہل سنت کر سکتے ہیں۔ یہ تو ادھار وہاں سے اٹھا کے نقل کر کے اپنی کتابوں میں لکھ کے شان بیان کر کے کہتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم ہی سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ جن کا گھر ہوتا ہے نا انہی کا گھر ہوتا ہے۔ جو آگ لینے کے لیے آ جائے یا پانی مانگنے کے لیے گھر میں آ جائے وہ گھر کی مالکن نہیں بن جاتی۔ گھر کی مالکن وہی ہے جو گھر میں ہے۔ گھر کے مالکوں کا جو ایک آدھ منٹ کے لیے، ایک آدھ گھنٹے کے لیے گھر میں آ جائیں وہ گھر کے مالک ہوا کرتے نہیں ہیں۔ وارثان محبت اہل بیت اور محبت صحابہ اہل سنہ والجماعہ، اعتدال کے ساتھ، محبت چھپائی نہیں، شان اہل بیت کو چھپاتے نہیں ہیں۔ آگے چلیے، ایک حدیث میں نے بیان کر دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دوسری سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے سب پریشان تھے۔ اپنی بیٹی کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کے 2 باتیں کر دیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رو پڑی اور بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھنے لگی تو دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو وہ مسکرا دی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گی۔ یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، جو آج باتیں میرے ساتھ کی ہیں نا، یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور پوچھا کیسے؟ کہ میں تجھے قسم دیتی ہوں، میرا بھی تجھ پہ حق ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، مومنوں کی ماں، فاطمہ کی بھی ماں، میرا جو حق ہے نا تجھ پہ، میں قسم دے کے پوچھتی ہوں کہ کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ضرور مجھے بتا۔ کہنے لگی جو پہلی بات کی تھی نا جس نے مجھے پریشان کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس بیماری میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، یہ جو بیماری ہے نا مجھ پہ، اس میں میری وفات ہو جائے گی، تو اس بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری بیٹی فاطمہ، جو جنت میں جتنی بھی مومن عورتیں ہوں گی نا تو ان سب کی سردار ہوگی، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی جتنی عورتیں ہیں ان کی تو سردار ہوگی۔
آپ یہاں پہ لمحہ کے لیے رک کے سوچئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنے والے، گالیاں دینے والے، ان کی عزت و ناموس تک پر حملہ کرنے والے، اگر انہیں بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت والی حدیث ملتی ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ وہ فضیلت جو اللہ نے حضرت فاطمہ کو دی اور وہ چھپا رہی تھی کہ کسی کو بتاؤں نہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راز کو پوچھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بڑی فضیلت کو قیامت کی دیواروں تک اہل سنت کی کتابوں میں محفوظ کروا دیا۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں ہیں یہ بھی اہل بیت سے، وہ بندہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جو رسول کے اہل بیت کو اہل بیت سے ہی خارج کر دے، جو کہے کہ رسول کی بیویاں تو اہل بیت میں ہیں ہی نہیں، رسول کی ایک بیٹی اہل بیت میں ہے، باقی 3 بیٹیاں اہل بیت میں ہی نہیں، جو آل عقیل کو، جو آل جعفر کو، جو آل عباس کو اہل بیت سے نکال دے، خارج کر دے، جو یہ کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں صرف حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں اور باقی 18 بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، 18 بیٹے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں دائیں اور بائیں جو قبریں ہیں وہ جناب حسین کے بھائیوں کی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کی ہیں۔ بیٹے پتہ کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ وہ جن کا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، اور آپ مماثلت دیکھیے، عجیب مماثلت ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے آس پاس 2 قبریں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، حضرت حسین کی قبر کے پاس بھی دونوں قبریں ابو بکر اور عمر کی ہیں جو ان کے بھائی تھے۔ کیسے محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے وہ بندہ جو رسول کی بیویوں کو وہ کہتا ہے میری مرضی کے اہل بیت ہوں، حضرت حسن کی ساری اولاد اہل بیت سے خارج، اہل بیت میں نہیں مانا جاتا، حضرت حسین کے صرف ایک بیٹے علی بن حسین جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، پھر ایسے ہی ان میں سے بھی ایک ایک بیٹا لیتے چلے گئے، باقی سب کو چھوڑتے چلے گئے۔ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی اور رسول کے اہل بیت سے اہل بیت کو خارج بھی کرتے ہیں۔ یہ جو فضیلت ہے نا اہل بیت کی، جو اللہ نے تطہیر فرمائی ہے ان کی، انہیں غلاظتوں سے، برائیوں سے دور رکھا ہے اللہ نے، قرآن میں کہہ دیا یہ فضیلت سارے اہل بیت کو شامل ہے، سارے ہی اہل بیت کو شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے گھرانے والے افضل ہیں، معتبر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یہ جو جس صورت میں سورہ احزاب میں آیت تطہیر نازل ہوئی، اس میں خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہی ہو رہا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک سے شروع ہوا اور سورت کے اختتام تک گھرانہ رسول کا تذکرہ چلتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ چلتا رہا، اور اسی صورت میں وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن جن رشتہ داروں کا تذکرہ ہوا ہے وہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم ان پہ درود پڑھیں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ رسول پر بھی اور آل رسول پر بھی، رسول پر بھی، اہل بیت نبی پر بھی۔ آپ نے اگر اہل سنہ کی محبت دیکھنی ہو اہل بیت رسول سے تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، انہوں نے کتاب لکھی ہے مسند
مسند امام احمد ابن حنبل، مسند احمد جس کو کہا جاتا ہے، مسند حدیث کی کتاب کی وہ قسم ہوتی ہے، اس قسم کی کتاب ہوتی ہے جس میں ایک ہی بندے کی ساری احادیث جو اس سے آتی ہیں وہ درج کر دی جاتی ہیں، موضوع کے اعتبار سے نہیں کہ پہلے نماز کا تذکرہ، پھر وہ دوسری کتابیں ہیں جیسے صحیح بخاری ہے، اس میں یہی ایمان کا تذکرہ ہے، پھر طہارت کا تذکرہ ہے، نماز کا تذکرہ ہے، ایسے ہی جو فقہی ترتیب ہے، ابواب کی فقہی ترتیب۔ مسند میں فقہی ترتیب نہیں ہوتی، اس میں شخصی ترتیب ہوتی ہے، ایک موجم ہوتی ہے جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے، جیسے ابو بکر ہے نا، ان کے نام میں شروع میں حمزہ ہے تو یہاں سے جو ہے نا وہ شروع کیا جائے، حروف وہ اسے موجم کہتے ہیں۔ ایک ہے مسند، شخصیات کے اعتبار سے حدیث درج کی جاتی ہیں۔ جب مسند النساء کی باری آئی نا، عورتوں کی مسند، جو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، سب سے پہلے جس خاتون کی حدیث امام احمد ابن حنبل اپنے کتاب میں لائے ہیں ان کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھ لیجئے، ایسی اور بھی مثالیں، محدثین کی اور بھی مثالیں موجود ہیں، بے شمار مثالیں، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو مقدم رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو، اہل بیت کو مقدم رکھا ہے۔ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ اگر کوئی کرتا ہے اور سچا دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے میں واقعی صداقت ہے، تو وہ روح عرض پر صرف اہل سنہ والجماعہ ہیں۔ باقی کوئی اگر اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے یا صرف خود ہی خود کو کہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اہل سنہ سارے محبت کرتے ہیں۔ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں یہ بل پیش کر دیا تھا، پھر پاس کروا لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں جو شخص زبان درازی کرے، جو ان کی گستاخی کرے، اس پہ جو پہلے سزا مقرر ہے نا، وہ تھوڑی ہے، سزا کو بڑھایا جائے۔ یہ اگر محبت نہ ہوتی تو اہل بیت کا تو تذکرہ ہی نہ کرتے، بیچ میں حرمت صحابہ کا بل پاس کروا لیتے۔ حرمت صحابہ، حرمت اہل بیت، حرمت ازواج النبی امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن، ان سب کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو بھی ان پہ زبان درازی کرے اس کی سزا کو بڑھایا جائے۔ اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ بل جو ہے نا اب پاس ہو گیا ہے، پاس ہو کے باقاعدہ قانون کا حصہ بن گیا ہے۔ جو لوگ بہانے سے اشاروں سے زبان درازیاں کیا کرتے تھے، گستاخیاں کیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے یہ گستاخیوں والا دروازہ بند ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی کرے گا تو قانون اس کے سامنے کھڑا ہے، سارے قانونی طریقے تقاضے پورے کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔